ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہو گئی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عصمت. آیت تطہیر سورہ احزاب آیت نمبر 33، جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے، ضمانت دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے کہ اے اہل بیت رسالت، اللہ تم کو ہر ریش سے پاک و صاف رکھے. کرے نہیں، رکھے. کیا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے سے نہ ہو، رکھا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے سے ہو، اور آگے کی ضمانت ہے. ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت رسالت علیہم السلام، جن میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور ان کے بعد وہ سلسلہ اولاد کا جو ائمہ علیہم السلام کہلاتے ہیں، یعنی امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ 14 معصومین کا وہ سلسلہ ہے جو صاحبان عصمت کہلاتے ہیں. نہ ان سے کبھی کوئی معمولی سے معمولی گناہ سرزد ہوا، نہ کوئی غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے، اور ان تک کسی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ان تک کسی غلطی کو پہنچانے کی یا نجاست پہنچانے کی کوشش کرے، وہ خود غلط ہو جائے گا، وہ خود نجیس آ جائے گا. یہ طاہر ہیں، مطہر ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو مسلمان نہیں مانتے تو وہ عصمت رسول کے قائل کہاں سے ہوں گے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے قائل نہ ہوں گے تو پھر آگے اہل بیت ان کے جو ہیں ان کی عصمت کے قائل کہاں ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے ہم پر کہ ہم نے ان آغوشوں میں آنکھ کھولی ہے کہ جو ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بشمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب عصمت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. اسی صورت سے ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی طیب و طاہر تھے، بئی معنی کہ ان تک کوئی نجاست، کفر اور شرک کی نہیں آئی. آج یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ لوگوں میں عام ہے کہ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ان کے بعد عصمت بھی نہیں تھی. وہ ایک عام آدمی تھے، غلطی ان سے ہوتی تھی، معاذ اللہ، غلطیوں کا امکان تھا. اور سب سے بڑا الزام تو یہ کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ جاہل تھے. جب نبوت ملی تو عصمت بھی ملی اور یہ سب چیزیں. مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ
جو اللہ کے ان عظیم عہدوں پر فائز ہوتا ہے، چاہے نبوت ہو، امامت ہو، رسالت ہو، یہ اللہ کی جانب سے طاہر و مطہر آتے ہیں، پاک و پاکیزہ آتے ہیں، ان تک کوئی نجاست نہیں پہنچتی، علم وہیں سے لے کر کے آتے ہیں، شجاعت وہیں سے لے کے آتے ہیں، جتنے صفات کمالیہ ہیں وہ سب کے سب پروردگار عالم ان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیے، یا بغض جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہیے، یا حسنین علیہ السلام سے بغض و کینہ و حسد کہیے، یا بعض ازواج پیغمبر جن کو ہم بھی امہات المومنین کہتے ہیں، مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، چونکہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ نہیں ہے جو امام علی کا ہے، وہ نہیں ہے جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، لہذا اس قد کے اندر یہ لوگ اس منزل میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ آیہ تطہیر کے اندر ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں، اور یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صاحب عصمت نہیں ہیں۔ قرآن گواہ ہے، قرآن میں تمام ازواج برابر نہیں ہیں۔ حضور کے عقد میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی سیرت نہیں بدلی، اپنی زبان نہیں بدلی، اپنا ماحول نہیں بدلا، اپنا کردار نہیں بدلا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے۔ جس تفسیر کو جو آپ کو پسند ہو، جس امام کی تفسیر کو مانتے ہو، وہ تفسیر پڑھیں۔ آپ میرے عقیدے کی، میرے مسلک کی نہ تفسیر پڑھیں نہ ترجمہ پڑھیں۔ مولانا اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھ لیں، کسی دیوبندی کا دیکھ لیں، کسی اہل حدیث کا دیکھ لیں، تو آپ کو ہر چیز آئینے کی طرح مل جائے گی۔ سورہ نور کی تلاوت کر لیں، سورہ احزاب کی تلاوت کر لیں، اور جن جن مقامات پر عورتوں کے احکامات بیان کیے وہاں کے اوپر پڑھ لیں۔ حضور کی حدیثوں کا مطالعہ کر لیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ نہ آپ نے میری قبر میں آنا، نہ مجھے آپ کی قبر میں آنا ہے۔ قیامت کے دن نہ آپ میری نجات کے ضامن ہیں، نہ میں آپ کی نجات کا ضامن ہوں۔ جو نجات کے ضامن ہیں وہ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ ہر مشکل میں یہی کام آئیں گے، دنیا میں بھی یہی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی یہی کام آئیں گے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسلام کو عروج ملا ہے تو ان کی خاطر، اسلام پھیلا ہے تو ان کی خاطر، کلمہ محفوظ ہوا تو ان کی خاطر، کتاب الہی جو ہے وہ محفوظ ہوئی تو ان کی خاطر، اللہ کا نام اگر محفوظ ہوا ہے تو ان کی خاطر، اگر اللہ کی وحدانیت کو تحفظ ملا ہے تو ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے سبب سے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ان کی شان میں کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہ چاہتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہر چیز آپ کو قرآن میں ملے گی، اقوال پیغمبر میں ملے گی۔ اب جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، دو میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، حسینی بیگم اور مولوی عبدالغفار، ان کے مکالمے کو برابر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولوی عبدالغفار اس باپ کے بیٹے ہیں جو اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، حسینی بیگم اس باپ کی بیٹی ہیں کہ جو سنی المذہب یعنی حنفی ہے۔ مگر دنیا میں ان کے آنے کا سبب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے یہ اولاد آئی ہے۔ اور
मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब भी अपने मसलक के लिहाज से बहुत बड़े आलिम बने और ये भी अपने बाप की ज़ेर तरबियत बहुत बड़ी आलिमा बनी। अब उन्वान है अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलाम हर गुनाह से मासूम है। मौलवी साहब मौलवी अब्दुल गफ्फार या अब्दुल गफूर अपनी अहलिया हुसैनी बेगम से कहते हैं कि तुमने क्या कहा, क्या अहले बैत भी हर गुनाह से बचे रहे? क्या तुम लोगों को भी मासूम समझती हो? हुसैनी बेगम कहती हैं कि किताबों के देखने से तो मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं। फिर मौलवी साहब फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा तो एतकाद है कि अंबिया के सिवा कोई मासूम नहीं है। हुसैनी बेगम कहती हैं यूं तो अंबिया के बारे में भी इख्तिलाफ है। कितने बड़े पेशवायान दीन ने हजरत रसूल खुदा तक के मासूम होने से इनकार किया, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर हजरात अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलाम की इस्मत को वो लोग कब मानते हैं? अब मौलवी साहब फरमाते हैं खैर अंबिया की इस्मत का मसला तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर जब तक वो दलीलें जो मेरी नज़र से गुजरी हैं रद्द नहीं की जाएंगी, मेरी तशफ़ी कैसे हो सकती है? हुसैनी बेगम फरमाती हैं हो सकता है मेरे दिलो दिमाग में गलती नतीजा पैदा हुआ हो, मगर जब तक वो मौलवी साहब फरमाते हैं मैं कहता हूं इन लोगों की इस्मत पर कोई दलील नहीं, और तुम कहती हो कि बहुत सी दलीलें हैं, मगर किसी दलील को बयान नहीं करती कि उसमें गौर किया जाता वो सही भी है या ऐसे ही वहमी रिवायती है। तब ये खातून फरमाती हैं मुझे तो अहले बैत की इस्मत कुरान मजीद से भी वाज़ेह मालूम होती है और अहादीस से भी साबित है। अब मौलवी साहब फरमाते हैं कुरान मजीद में कौन सी आयत है? तब हुसैनी बेगम ने यही आयत तथहीर की तिलावत की। ये तो साबित हो चुका कि इससे मुराद हज़रत अली, जनाब फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मौलवी साहब कहते हैं हाँ ये तो तुमने बयान कर दिया है और मुझे भी मजबूरन मानना पड़ा, मगर इससे इस्मत क्यों कर साबित हुई? हुसैनी बेगम कहते हैं जब खुदा उनको हर बुराई से दूर रखना चाहे तो कोई बुराई उनके करीब आ सकती है। अब मौलवी साहब कहते हैं नहीं, जब खुदा दूर रखेगा तो कोई बुराई करीब नहीं आ सकती। हुसैनी बेगम कहते हैं बुराई से हर बुराई मुराद है जिसमें गुनाह भी है। मौलवी साहब दलील मांगते हैं। तब हुसैनी बेगम कहती है बताओ रिज्स के मायने क्या हैं? मौलवी साहब फरमाते हैं निजासत, गंदगी, हर तरह की बुराई। तीन माना लिए, निजासत, गंदगी, हर तरह की बुराई। तब हुसैनी बेगम कहती है क्या गुनाह रिज्स नहीं है? जरा लुगत की इन किताबों को देखो, मुंतहिल अरब में है रिज्स बिलकसर, पलीदी, व गुनाह व कुफ्र, यानी रिज्स के मानी पलीदी, गुनाह और कुफ्र हैं। कामूस में अर रिज्स बिलकसर कज़र वल मासिम व कुल्लु मा तक़दर मिनल अमल वल अमल मोदी अल अज़ाब, यानी रिज्स के मानी गंदगी और गुनाह, हर वो काम जो बुरा समझा जाए और वो काम जो अजाब का सबब हो। अनवारुल लुगत में है रिज्स से पलीदी, निजासत, गुनाह, वो काम जिस पर अजाब हो। और तफसीरों में भी रिज्स के मानी गुनाह दिए हैं, मगर वो हदीस की बहस शुरू हो जाएगी। खैर तफसीरों को भी निकालो, इस मौके पर देख ली जाए। हुसैनी बेगम ने तफसीर बैदावी लिखी और रिज्सु ज़म्बिल मुदनिस बेअर्ज़कुम, यानी रिज्स के मानी गुनाह जो तुम्हारी आबरू को ख़राब कर दे। वयुताहिरुकुम अनिल मासी, यानी अल्लाह तुमको गुनाहों से पाक रखे। तफसीर बैदावी जिल्द 2 सफ़ा 64।
علامہ محمد احمد المحلی و علامہ سیوطی لکھتے ہیں الرجس ای الغصن، جس کے معنی گناہ ہے، تفسیر جلالین مطبوع مصر جلد 2 صفحہ 66 پر، اور علامہ خازن لکھتے ہیں الرجس ای اللائم، جس کے معنی گناہ ہے، تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 446۔ علامہ نصفی لکھتے ہیں یطہرکم تطہیرا من نجاست الاصحام، یعنی اہل بیت خدا تم کو گناہوں کی نجاست سے پاک رکھے گا، تفسیر مدارک التنزیل برحاشیہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 466۔ اور علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں فاستعاروا للذنوب الرجس، یعنی خدا نے گناہوں کو ریس سے ذکر کیا ہے، تفسیر الغرائب القرآن جلد 22 صفحہ 10 پر حاشیہ تفسیر طبری۔ اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں واستعاروا للذنوب الرجس، یعنی خدا نے گناہوں کو لفظ رجس سے تعبیر کیا ہے، تفسیر کشاف جلد 2 صفحہ 403۔ علامہ ابو سعود لکھتے ہیں الرجس ای ذنب المدنس، رجس کے معنی وہ گناہ جو انسان کو گندا کر دے، تفسیر ابو سعود جلد صفحہ 783۔ اور علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں لیذھب عنکم الرجس ای یزیل عنکم الذنوب، یعنی تم لوگوں سے کل گناہوں کو دور رکھے، تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 783۔ اور مولانا صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں والمراد بالرجس الاسم والذم، یعنی رجس سے مراد گناہ ہے، الاستعارۃ الرجس المعصیہ، یعنی رجس کا استعارہ گناہوں کے لیے ہے، تفسیر فتح البیان جلد 7 صفحہ 275۔ اسی طرح بہت سی حدیثوں میں ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مگر اس سے تو یہی معلوم ہوا کہ خدا نے ان حضرات کو پاک یعنی معصوم رکھنے کا ارادہ کیا ہے، یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ خدا کا ارادہ پورا بھی ہو؟ حسینی بیگم تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کا ارادہ پورا نہ ہو اور وہ اپنے ارادے میں ناکامیاب رہے؟ مولوی صاحب نہیں، مگر یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ اس نے اپنا ارادہ پورا کیا؟ حسینی بیگم کہتی ہیں خدا کے مقرر کردہ اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ مولوی صاحب سوال کرتے ہیں، تب آپ فرماتی ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اس کے اصول یہ ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس اس سے اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ وہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ پارہ 3 رکوع 4۔ اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں یہ تو سچ ہے، اس کے ارادہ کرنے اس کام کے ہو جانے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر کہتی ہیں اسی وجہ سے رسول خدا نے صاف صاف فرما دیا ہے حضرت اور حضرت کے اہل بیت کل گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کس کتاب میں ہے اور کس نے لکھا ہے؟ حسینی بیگم کہتی ہیں خود علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان التقى ولد آدم وکرمهم علی اللہ تعالی ولا فخر ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا فذلك قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فإن واهل بيتي مطهرون من الذنوب، یعنی اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی اور شریف میں ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ خدا نے قبیلوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو میرے خاندان کو سب سے بہتر کیا، اسی وجہ سے فرماتا ہے پروردگار انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں اور میرے اہل بیت کل گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہے، تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 19۔ مولانا صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، تفسیر فتح البیان جلد 7 صفحہ 277۔ ان حضرات کا گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا اور ان پر درود پڑھا جانا اس قدر مشہور ہو گیا کہ خلفائے بنی عباس کے زمانے میں بھی شعراء نے اپنے اشعار میں اس مضمون کو ادا کیا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں شاعر تو کوئی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے ان لوگوں کو معصوم لکھا ہو اور ان پر درود پڑھنے کا ذکر کیا۔ حسینی بیگم کہتی ہے ابو نواس کو جانتے ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں، وہ تو خلفائے بنی عباس کے زمانے اور دربار کا مشہور اور بہت ہی مقبول شاعر گزرا ہے۔ تب حسینی بیگم کہتی ہیں کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنے پاس ولی عہدی کے لیے بلایا ہے تو بہت سے شاعروں نے حضرت کی مدح میں قصیدے لکھے، مگر ابو نواس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا
تو لوگوں نے اس کی شکایت کی، تم نے حضرت کی مدح میں کوئی شعر نہیں کہا؟ تو اس نے جواب دیا، قیل لی انت احسن الناس طرا فی قنون من الکلام البینہ لک من جید القرید مدی یثمر الدر فی یدی مجتینہ فعلا ما ترکت مدح ابن موسیٰ والخصال والتي تجمعن فی قلت لستطیع مدح امام کان جبرائیل خادما لابی۔ یعنی جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ درجہ شاعری کے ہر فن میں لوگوں سے بڑے ہوئے ہو، عمدہ اشعار میں تمہارا مدحی قصیدہ خوب ہوتا ہے کہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موتی جھڑ رہے ہیں، باوجود ایسا کمال ہونے کہ تم نے حضرت امام رضا علیہ السلام اور ان کے فضائل و مناقب میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا۔ میں نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں ایسے جلیل القدر امام کی، جن کے پدر بزرگوار کے خادم حضرت جبرائیل ایسے فرشتے ہوں، مدح کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اسی شاعر نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مذہب شاعر، مطہرون تقیات و جیوبہم تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا من لم یکن علویا حسین تنسیہ فمال فی قدیم الدہر مفتخر اللہ لما برن اخلقا فتقنا صفاکم واصطفاکم ایہا البشر فانتم الملأ الاعلی عندکم علم الکتاب وما جاءت بہ الصور۔ یعنی یہ حضرات اہل بیت پاک اور کل گناہوں سے معصوم ہیں، ان کے لباس بھی پاکیزہ و متبرک ہیں۔ ان حضرات کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں ان پر درود پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص نسب کے بیان ہوتے وقت سید نہ معلوم ہو، اس کو زمانے میں کوئی عزت اور فخر نہیں ہو سکتا۔ اے اہل بیت، جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا اور مضبوط کیا تو آپ لوگوں کو اس نے چن لیا اور سب پر برگزیدہ کر دیا، تو آپ ہی ملائے اعلیٰ ہیں۔ آپ ہی کے پاس قرآن مجید اور اس کی تفسیر کا علم ہے۔ وفیات العیان مشہور بتاریخ ابن خلقان، مطبوعہ مصر، جلد 2 صفحہ 322۔ مولوی صاحب سبحان اللہ، خدا نے تم میں سب خوبصورتی جمع کر دیے، عربی شعر بھی اس خوبی سے پڑھتی ہو کہ جی چاہتا ہے سنتا ہی جاؤں۔ حسینی بیگم کہتی ہیں اب بات کو ادھر ادھر نہ ٹالو، تم کو معلوم ہوا کہ حضرت اہل بیت ہر گناہ سے پاک اور ویسے ہی معصوم ہیں جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے۔ مولوی صاحب ہاں، قرآن مجید اور اس کی تفسیروں سے تو تم نے ثابت کر دیا، مگر ابھی حدیث باقی ہے۔ تب حسینی بیگم حدیثوں میں ایک حدیث ثقلینی کیا کم ہے، جس کو میں بیان کر چکی ہوں کہ حضرت نے فرمایا میں مسلمانوں میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن مجید، دوسرے میرے اہل بیت جو میری اطرت ہیں۔ ہاں، یہ حضرت رسول خدا کی حدیث ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں، اور تمام تر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حسینی بیگم تم بات کو مختصر نہیں ہونے دیتے، یہ حدیث ثقلین کیا چند ہی کتابوں میں ہے؟ مولوی صاحب تو اور کیا۔ تب حسینی بیگم کہتی ہیں سینکڑوں کتابوں میں ہے، صرف چند کتابوں کے نام بتائے دیتی ہوں، دیکھ لینا۔ الف، حدیثوں کی کتابیں: صحیح مسلم، مسند ابن حنبل، صحیح ترمذی، کنز الاموال، مستدرک امام حاکم، معجم صغیر طبرانی، مشکات شریف، جامع صغیر، مرقات، شرح مشکات، اشۃ اللمعات، شرح مشکات، سراج وہاد، سیرت کی کتابیں، خصائص نسائی، مفتاح النجات، احیاء المیت، تذکرۃ خواص الامہ، ازالۃ الخفاصۃ الغابہ، مطالب الصعور، خصائص کبریٰ، مواہب دینیہ، صواعق محرقہ، سیرت حلبیہ، مدارج النبوہ، وسیلۃ النجات، سعادت الکونین، مشاقر الانوار، ینابع المودت، تفسیر کی کتابیں، در منصور، تفسیر کبیر، واعتصموا بحبل اللہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر حسینی، سراج منیر، لغت کی کتابیں، لسان العرب، قاموس، تاج العروض، منتہی العرب۔ لغت کی کتابوں میں لفظ ثقل و اطرت میں دیکھنا۔ اب خود غور کرو، اگر اہل بیت علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے تو حضرت نے یہ فرماتے جب تک تم ان کی پیروی نہیں کرو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، جس سے معلوم ہوتا ہے
ان حضرات کی جس بات میں پیروی کی جائے گی انسان گمراہی سے بچا ہی رہے گا. پس اگر ان سے کوئی گناہ ہو سکتا تو اس کی پیروی کرنے سے انسان ضرور گمراہ ہو جاتا اور کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا. مولوی صاحب تم اپنا مطلب ذرا واضح کرو. حضرت رسول خدا نے قرآن اور اہل بیت دونوں کے بارے میں فرمایا مسلمانوں جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب اگر قرآن میں کوئی بات گمراہی کی ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ نہیں ہوگا؟ تب مولوی صاحب کہتے نہیں، اس صورت میں تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، مگر نہ قرآن شریف میں کوئی گمراہی ہے اور نہ انسان کی کسی بات کی پیروی کرنے سے گمراہ ہوگا. حسینی بیگم کہتے ہیں اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی بتاؤ، اگر ان سے کوئی گناہ ہو تو کیا اہل بیت کی پیروی میں ان کے گناہ کرنے سے بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں تو وہ ضرور گمراہ ہوگا. حالانکہ حضرت نے فرمایا جب تک تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کو معلوم تھا کہ اہل بیت معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ جو کام کریں گے حکم خدا اور حکم رسول کے مطابق ہوگا. ان سے کوئی بات حکم خدا اور رسول کے خلاف ہونا ناممکن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ پیشین گوئی کہ جب تک مسلمان ان کے پیروکار رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں تمہارا دعویٰ صحیح ہے، یقیناً ان حضرات کی عصمت ماننا پڑے گی ورنہ اس حدیث کو جھوٹا کہنا ہوگا یا معاذ اللہ رسول خدا کی بات غلط ہوگی، مگر حدیث بھی صحیح ہے اور حضرت کا ارشاد بھی. حسینی بیگم کہتی ہیں اس کے علاوہ حضرت نے علی کے بارے میں فرمایا فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ اللَّهُ بِهِ سَعَادَةً وَالْمَوْتُ فِي طَاعَتِهِ شَهَادَةً وَاسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ مَقْرُونًا إِلَى اسْمِهِ وَزَوْجَتُهُ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى ابْنَتِي وَأَبْنَاؤُهُ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَبْنَاؤُهُ وَهُمَا والآئمة من بعدهم حجت اللہ علی خلقه بعد النبیین ابواب العلم فی امتی من تبعهم نجا من النار ومن اقتدى بهم ہدا الى صراط مستقیم. یعنی علی کل وصیوں کے سردار ہیں، ان سے ملا رہنا سعادت، ان کی پیروی مرنا شہادت ہے. تورات میں میرے نام سے ملا ہوا ان کا نام بھی لکھا ہے. ان کی بیوی صدیقہ کبریٰ میری بیٹی ہیں، ان کے دونوں بیٹے جو جوانان اہل بیت کے سردار ہیں میرے فرزند ہیں، ان کے دونوں بیٹے اور جو باقی امام ان کے بعد ہوں گے وہ سب انبیاء کے بعد مخلوق پر خدا کی حجت ہے. اور میری امت میں وہی علم کے دروازے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ضرور جہنم سے بچے گا اور جو ان کے مذہب پر رہے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا. ینابیع المودت میں صفحہ 52 پر اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ حضرات معصوم ہیں، اسی وجہ سے ان کی پیروی میں انسان ضرور جہنم سے بچ جائے گا اور ان کے مذہب پر رہنے میں ضرور صراط مستقیم پر ہوگا. اب سامعین کرام انشاءاللہ یہ سلسلہ میرا آگے جاری و ساری رہے گا. یہ جتنی کتابیں 50 سے زائد کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر، حدیث، لغت، یہ تمام کی تمام اہل سنت کی تفسیریں، ان کی احادیث کی کتابیں، ان کی لغات، یہ سب کی سب اہل سنت کی ہیں. اہل کی تشریح کی اس میں ایک نام نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں، ظاہر ہے یہ سوال تو ہوتا ہے نا، یہ حدیث کا لکھنے والا، یہ محدث یا مفسر یا صاحب لغت کس مسلک کا ماننے والا ہے؟ دیوان شافعی پڑھیے، جس کتاب کو اٹھائیے گا فضیلتیں ہی فضیلتیں ملیں گی. کوئی کمال و فضیلت وہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام میں نہ ہو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کوئی عیب، کوئی گناہ وہ نہیں ہے
جو ان کے مد مقابل آنے والوں میں نہ ہو۔ اگر آپ حسب و نسب کی بات کریں گے تو جو حسب و نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی مولا علی ابن ابی طالب کا ہے۔ جو آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہی آباء و اجداد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں وہی تمام تر کمالات جو ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں ہیں۔ میں نے کل آپ کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ 5 مقام اہل سنت حضرات کے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ 5 مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو اللہ نے شامل کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک معمولی سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نماز اللہ کے لیے، ہم ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ شرائط ہیں۔ جو ایک 2 رکعت کا مولوی ملا پیش نماز ہے جس کو امام کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں بنیادی شرط ہے حلال زادہ ہونا۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مخلص ہونا، یعنی ان کی ولایت کے اوپر وہ مکمل اعلان کرتا ہو، یقین رکھتا ہو، اعتبار رکھتا ہو۔ ولایت بالفصل، خلافت بلا فصل۔ ہمارے غیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حسب و نسب اس کا پاکیزہ ہو۔ بس صرف ایک سوال کا جواب دے دے امت، کیا ہر ایرے غیرے کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے؟ جنرل سوال ہے۔ ایک آدمی جو بالاعلان جھوٹ بولتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جو بالاعلان شراب پیتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جو بالاعلان جوا کھیلتا ہو، جو بالاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتہام لگاتا ہو، ان کی اہانت کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ تو جب ایک معمولی سے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنے کو آپ تیار نہیں ہیں تو جہاں ہماری پوری زندگی کا مسئلہ آ جائے، نیابت رسول، جہاں ہمارا ایمان، عقیدہ، سب کچھ، پھر کیسے ارے غیرے کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ تمام کتابوں میں یہ چیز ملے گی۔ زندگی تو ایک الگ چیز ہے، مرنے کے بعد ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال لیے ہوئے ہوگا، ہر آدمی شفاعت کے لیے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اب اپنی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ کوئی تو ایسا ہوگا جس کو شفاعت کا اختیار اللہ نے عطا کیا ہے، کیا ایرے غیروں کو مل جائے گا؟ نہیں۔ وہ ہستی اس منزل پر اپنے کو لائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش قابل قبول ہو۔ حضور نے کسی ایک کا نام ہو تو بتائے،
سوائے امام علی ابن ابی طالب، جناب حسنین کریمین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ آپ حضور کی حدیثوں کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں، اپنے مطلب کے معنی لے سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ترجمہ اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں، جو معاویہ نے کیا ہے، اور اسی کی سیرت پہ آج لوگ چل رہے ہیں۔ تو پھر انصاف سے بتائیں آپ، میرا مولا علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کتنے مظلوم ہیں آج بھی، اور یہ محدثین کتنے بڑے خائن ہیں، جنہی نے ہر گنہگار سے حدیث لی ہے، ہر ظالم قاتل بالاعلان گناہ کرنے والوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، مگر نہیں کی ہیں تو امام علی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب فاطمہ اور حسنین کریمین، جن کے لیے میں نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین ابناہما الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وہذان امامان قاما او قعودا۔ رسول نے امام بنایا ان کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے علم کا وارث بنایا ہے، اپنی نیابت ان کے حوالے کی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اختتام پہ عرض کرتا چلوں، قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہم وزن، نہ قرآن میں کوئی کمی ہے نہ اہل بیت میں کوئی کمی ہے، جتنا باکمال قرآن ہے اتنے ہی اہل بیت ہیں۔ جیسے قرآن تک نجاست کو حالت نجاست میں نہیں چھو سکتے، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتے۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اہل بیت بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن بھی حلال مشکلات ہے، قرآن بھی حلال مشکلات، اہل بیت بھی حلال مشکلات ہے۔ قیامت میں قرآن بھی کام آئے گا، اہل بیت بھی کام آئیں گے۔ قرآن سے دنیا میں رہنمائی ملتی ہے، اہل بیت سے بھی دنیا میں رہنمائی ملتی ہے، دونوں ہم پلہ ہم وزن، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا نہ قرآن اہل بیت قرآن سے الگ ہوگا، دونوں ساتھ رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کس سے لیا؟ آج طرح طرح کے متضاد ترجمے اور تفسیریں ملیں گی، قرآن اپنی جگہ وہی ہے۔ وائے ہو مسلمانوں تم پر، تمہاری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر پوری دنیا جمع ہو جاتی تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت۔ علی سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ علی مرکز ہے اسلام کا، علی کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رخصت۔ سیرت نبوی اگر ملے گی تو علی سے، بس میں نے ختم کیا اس جملے کے ساتھ، نہ پہلی خلافت ملی نہ دوسری، تیسری خلافت جہاں شورا بیٹھی ہے، 5 افراد ہیں، چھٹے عبداللہ ابن عمر ہیں، باپ کی وصیت ہے، بیٹا تمہارا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، 6 آدمی ہیں، 3 ادھر ہو جائے 3 ادھر ہو جائیں، تمہارے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، وہ خلیفہ بنے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف عثمان ابن عفان کے بہنوئی ہیں، وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر میں علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی نہیں، مگر یہ ایک ووٹ ہے، بقیہ سب نے تائید کی۔ اب انہوں نے کہا کہ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بڑے سیاست مدار تھے، آپ کو حلف اس شرط پہ لینا ہوگا
کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا علی کی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف علی کبھی کام کر ہی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ مگر یہ سیرت شیخین کس بیماری کا نام ہے؟ اگر سیرت شیخین قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عمل کروں گا، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، حلف تو یہی لینا ہے۔ کہا نہیں لیتا، مجھے تمہاری خلافت نہیں چاہیے۔ اس کے معنی جو بھی سیرت شیخین پر عمل کرنے کا عہد کر لے وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ چنانچہ عثمان ابن عفان ہو گئے، انہوں نے یہ حلف اٹھایا تو ماننا پڑے گا کہ سیرت شیخین قرآن و سنت کے مقابل تھی، قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی۔ اگر مطابق ہوتی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوئی تکلف نہیں تھا۔ اب پہچان لیں آپ، اس کے بعد ان کے کردار، ان کی سیرت، یہ سب آپ کو تاریخ میں ملے گی۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے۔ بس 2 جملے اور ختم دعا، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ جو فضائل کی مار کھا رہا تھا، بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی میدان میں جنگ جمل میں آئی۔ جو شجاعت میں مار کھا رہا تھا، اس کا بیٹا صفین میں علی کے مقابل آیا اور جنگ صفین ہوئی۔ میں نے ان 2 جملوں کو یاد رکھیے، میرے نہیں ہیں 2 جملے، یہ اپنی مجلس میں اکثر و بیشتر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے باپ نے فضائل کی مار کھائی ہے، اس کی بیٹی نے میدان جمل بصرے میں جمایا، اور جس کے آباء و اجداد شجاعت میں مار کھا رہے تھے علی سے، ان کے بیٹے معاویہ نے جنگ صفین کا میدان صفین میں تھا۔ انہی کلمات کے ساتھ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہمارا آج ماشاءاللہ 16 ماہ رمضان المبارک ہو گیا ہے، اور آج کے ہمارے اسپانسر برادر جوان صالح جناب شیراز حسین ممدانی، بہت ہی مذہبی بچہ ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اب کی شمولیت اختیار کی ہمارے اس پروگرام میں، اور آج 16 ماہ رمضان المبارک کو ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام اسپانسر کیا ہے۔ پروردگار شیراز کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، بقیہ جو ان کے بہن بھائی اور جو بھی خانوادے کے افراد ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت ہو، کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی میں غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کے مرحومین والدین، دیگر خانوادے کے مرحومین، بالخصوص ناصر حسین ابن افسر رضوی، فردانہ حسین بنت محب علی آبدی، اور آپ سب کے مرحومین میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔